سینئر صحافی اور تجزیہ کار نصرت جاوید نے کہا ہے کہ فوجی عدالتوں کی جانب سے سویلینز کے ٹرائل کے اختیار کو طے کرنے کے لیے جاری کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے ججز سرکاری وکیل خواجہ حارث کو جو رگڑا دے رہے ہیں، اس سے تحریک انصاف والوں کو انصاف ملنے کی امیدیں دوبارہ سے زندہ ہو گئی ہیں۔ اپنی تازہ تحریر میں نصرت جاوید کہتے ہیں کہ تقریباً 15 سال قبل نام نہاد عدلیہ بحالی تحریک کی بدولت افتخار چودھری چیف جسٹس کے منصب پر بحال ہوئے تو خود کو دور حاضر کا مسیحا ثابت کرنے میں مصروف ہو گئے۔ از خود نوٹسوں کی بھرمار سے اس شخص نے منتخب ایوانوں میں بیٹھے افراد کی اکثریت کو چور اور لٹیرے ہی نہیں بلکہ جعلی ڈگریوں والے بھی ثابت کیا۔ صحافیوں کی دکان مگر اس کی جگہ شاہی سے چمک اٹھی۔ مجھ جیسے لوگ فریاد کرتے رہے کہ خود کو مسیحا ثابت کرنے کے جنون میں سپریم کورٹ میں کوٹا سسٹم کی بدولت گھسنے والا یہ چیف جج در حقیقت پورے جمہوری نظام کی ساکھ تباہ کر رہا ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ میرے تمام اندیشے درست ثابت ہوئے۔ سینئر صحافی کا کہنا ہے کہ ہمارے سیاسی منظر پر اکتوبر 2011 میں عمران خان کی بنائی ہوئی تحریک انصاف کی احیاء نو بھی ہو گئی۔ خود کو نئی نسل کی نمائندہ ٹھہراتی اس جماعت نے سوشل میڈیا کی طاقت کو بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہوئے ان صحافیوں کو لفافہ قرار دیا جو مذکورہ جماعت سے متفق نہیں تھے۔ صحافی کے لیے اپنی ساکھ اور مقبولیت بچانے کے لیے لازمی ہو گیا کہ وہ ہر وقت عمران خان کو ملک کا یک اور تنہا ایماندار سیاستدان ثابت کرے۔ باریاں لینے والے سیاستدانوں کے خلاف ابھرے اس تھرڈ آپشن کو ہمارے فوجی بھائیوں نے بھی کھل کر سپورٹ کیا۔ افتخار چودھری کی سپریم کورٹ سے رخصتی کے بعد چیف جسٹس کے منصب پر فائز ہونے والے ثاقب نثار نے بھی اس تیسرے آپشن کو صادق اور امین کا لقب دے دیا۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بعد نواز شریف بھی پارلیمانی نظام کے قواعد اور ضوابط یا تحریک عدم اعتماد کے ذریعے نہیں بلکہ براہ راست سپریم کورٹ کے ہاتھوں سیاست میں حصہ لینے کے لیے نااہل ٹھہرائے گئے۔ میڈیا والوں کی بے پناہ اکثریت نے وزرائے اعظموں کو گھریلو ملازموں کی طرح فارغ کرنے کی اس مہم میں سیاہپوش ججوں کا کھل کر ساتھ دیا۔ اس دوران قوم کو اس مبالغے میں رکھا گیا کہ عدلیہ اور صحافی مل کر ملک کو کرپشن سے پاک کرنے کے بعد عمران خان جیسے صادق اور امین کی قیادت میں ترقی اور خوشحالی کی راہ پر ڈال دیں گے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ اپریل 2022 میں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران کو وزارت عظمیٰ سے فارغ کر دیا گیا۔ ان کی جگہ برسر اقتدار آنے والی حکومت نے فوری انتخابات کی راہ اختیار کرنے کی بجائے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے نام پر اقتدار کو طول دینے کا فیصلہ کیا۔ IMF کی ہدایت پر عمل شروع کیا تو مہنگائی کے سیلاب میں لوگوں کی چیخیں نکلوا دیں۔ سینئر صحافی کہتے ہیں کہ دوسری جانب اقتدار سے فارغ ہونے کے بعد عمران خان روزانہ کی بنیاد پر شہر شہر جا کر ریاست کے طاقتور اداروں میں موجود میر جعفروں کو للکارنا شروع ہو گئے۔ موصوف نے پاکستان کی مؤثر تعداد کو اس امر پر قائل کر دیا کہ امریکہ کی بائیڈن انتظامیہ نے موصوف کو روس کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی خواہش سے ناراض ہو کر اقتدار سے فارغ کروایا ہے۔ میر جعفر کا لقب پانے کے باوجود قمر باجوہ ان دنوں کے صدر علوی کی وساطت سے عمران خان سے درپردہ ملتے رہے۔ ریاست کے طاقتور ترین ادارے کی سربراہی سے دستبردار ہونے کے باوجود باجوہ کا لالچی ذہن تیار نہیں تھا، حالانکہ وہ اپنے عہدے کی میعاد ملازمت میں پہلے ہی 3 سال اضافے کا فائدہ اٹھا چکے تھے اور اب مزید اضافے کی گنجائش نہیں تھی۔ قمر جاوید باجوہ کی بھوش نے جو خلا پیدا کیا اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے عدلیہ میں موجود عمران خان کے ہم خیال متحرک ہو گئے۔ ہم صحافیوں کی دکان دوبارہ چمک اٹھی۔ روایتی میڈیا سے زیادہ ججوں کی آئین پسندی نے سوشل میڈیا پر وابستہ ہمارے ساتھیوں کو حق اور صداقت کی علامتیں بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا، لیکن جب ججز حد سے آگے نکل گئے تو لاٹھی بالآخر حرکت میں آئی۔ آئین میں 26ویں ترمیم ہو گئی۔ سپریم کورٹ کو مذکورہ ترمیم کی بدولت نظر بظاہر 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ آئینی معاملات پر غور کرنے کے لیے الگ سے مختص بینچ تشکیل پایا۔ سپریم کورٹ کی وجہ سے روایتی اور سوشل میڈیا پر جو رونق لگا کرتی تھی بتدریج ماند پڑنا شروع ہو گئی۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ رب کریم تو پتھر میں بند ہوئے کیڑے کو بھی رزق فراہم کرتا ہے۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر کہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے ان درخواستوں کی سماعت شروع کر دی جو عام شہریوں کے ملٹری ٹرائل کے خلاف دائر ہوئی تھیں۔ شہریوں کے فوجی عدالتوں سے ٹرائل کا ذکر ہو تو ہمارے ذہن میں 9 مئی 2023 کے واقعات کے سوا
कुछ और आता ही नहीं। इस दिन इमरान खान की रेंजर्स के हाथों गिरफ्तारी की खबर सुनने के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में मुबैना तौर पर तहरीक इंसाफ के हामी फौजी तंजीमात में दर आए थे। वहां तोड़ फोड़ के अलावा इश्ताल अंगेज नारों का इल्जाम भी है। इमरान खान और इनके हामी मुसिर हैं कि इनकी जमात के लोग इन वाकयात के जिम्मेदार नहीं थे। उनके मुताबिक 9 मई के वाकयात दर हकीकत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थे, जिनका मकसद तहरीक इंसाफ को बदनामी नहीं बल्कि इसके मुतहर्रिक कारकुनों को बेबुनियाद इल्जामात के तहत गिरफ्तार करने के बाद मफलूज भी करना था। 85 लोगों को 9 मई के वाकयात में सजा सुना दी गई। इनमें से 19 को हाल ही में रहम की बुनियाद पर रिहा कर दिया गया। बकिया लोगों की किस्मत इसी मुकदमे के फैसले के बाद ही वाज़ेह होगी, जो इन दिनों सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच सुन रहा है। लेकिन फैसला जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में शहरियों की फौजी अदालतों से सजाओं के खिलाफ अपील ने एक बार फिर रिवायती और सोशल मीडिया का सुप्रीम कोर्ट के हवाले से सीजन लगा दिया है। यूं महसूस हो रहा है कि बेंच के कम से कम 3 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान सख्त सवालात के जरिए वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस को जिच कर रहे हैं। ये सब होता देखकर तहरीक इंसाफ वालों को एक बार फिर अदलिया से इंसाफ मिलने की उम्मीद लग गई है। ये उम्मीद ट्रंप की व्हाइट हाउस वापसी के बाद मजीद तक़वियत हासिल कर सकती है। बिलाखिर जो भी होगा देखा जाएगा। ज़ाती तौर पर मैं इसलिए खुश हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हम सहाफ़ियों की दुकान एक बार फिर रौनक लेना शुरू हो गई है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।